کیا عیسائی بادشاہ اور ملکہ نے ابو عبداللہ کی دونوں شرائط مان لی؟ ابو عبداللہ کی ماں نے کون سا تاریخی فقرہ بولا جو آنے والے دنوں میں محاورہ بن گیا؟ فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ایزابیلا نے مسلمانوں کے لیے کیا حکم جاری کیا؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے آج اندلس کی تباہی اور بربادی کیوں ہوئی کہ اس آخری ایپیسوڈ میں ہوں عرفان الحق اور آپ دیکھ رہے ہیں دا نوبل ہسٹری۔ شاہ فرڈینینڈ اور ملکہ ایزابیلا نے شادی کے بعد اندلس کے لیے کیا کیا؟ ابو الحسن کون تھا اور اس نے فرڈینینڈ کو ایسا کیا کہا جو ہمیشہ کے لیے تاریخ میں محفوظ ہو گیا؟ اور غرناطہ کے ولی عہد ابو عبداللہ نے بغاوت کیوں کی؟ یہ سب ہم آپ کو بتا چکے ہیں اس پروگرام کے پہلے 2 ایپیسوڈ میں۔ اگر آپ نے 2 ایپیسوڈ نہیں دیکھے آپ ڈسکرپشن میں دیے گئے لنکس کو کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ مسلمانوں کے آخری بادشاہ نے غرناطہ کی سلطنت اور الحمرا 2 شرطوں پر عیسائیوں کے حوالے کرنے کی حامی بھر لی۔ نمبر 1، مجھے، میرے خاندان اور میرے خزانے کو بحفاظت غرناطہ سے نکلنے کی اجازت دی جائے، اور 2، قبضے کے بعد غرناطہ کے تمام مسلمانوں کی جان، مال اور ایمان گارنٹی دی جائے۔ عیسائی بادشاہ اور ملکہ نے یہ دونوں شرائط فوراً مان لی۔ ابو عبداللہ محمد نے اپنے آباء و اجداد کی قبریں کھودیں، ان کی ہڈیاں نکالیں، صندوقوں میں بھریں، خزانہ اکٹھا کیا، خاندان کو ساتھ لیا اور الحمرا کی چابیاں لے کر الحمرا کے گیٹ پر آ گیا۔ فرڈینینڈ بھی ایزابیلا کے ساتھ گیٹ پر پہنچ چکا تھا۔ 2 جنوری 1492 تاریخ کروٹ بدل رہی تھی۔ ایک ایسا المیہ جنم لے رہا تھا جو آج 528 برس بعد بھی دنیا کے ہر مسلمان کی آنکھ گیلی کر دیتا ہے۔ 2 بادشاہ آمنے سامنے کھڑے ہو گئے۔ ایک بادشاہ وہ تھا جس کے آباء و اجداد نے 710 عیسوی میں یہ زمین مسلمانوں کے ہاتھوں ہاری تھی، اور دوسرا بادشاہ وہ تھا جس کے آباء و اجداد نے اس زمین پر 780 سال حکومت کی، جس کے بزرگوں نے الحمرا جیسی ایک ایسی جنت تخلیق کی جو اس سے قبل تخلیق ہوئی اور نہ ہی ہوگی۔ دونوں بادشاہ اپنی تاریخ کا بوجھ کندھوں پر لاد کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ وہ تاریخی دن جسے آج تک تاریخ اسلام کا طالب علم سیاہ دن سے تعبیر کرتا ہے، غرناطہ کی چابیاں ابو عبداللہ نے اپنے ہاتھوں سے فرڈینینڈ اور ایزابیلا کو پیش کر دی۔ پادری اعظم نے قصر الحمرا پر لہراتا صدیوں پرانا اسلامی پرچم اتار کر صلیب کو نصب کر دیا، اور اس طرح سقوط غرناطہ کے ساتھ ساتھ اندلس میں مسلمانوں کا 800 سالہ حکمرانی کا سورج بھی غروب ہو گیا۔ ابو عبداللہ فرڈینینڈ کو الحمرا کی چابیاں سونپ کر اپنے خاندان کے ساتھ غرناطہ سے نکلا۔ وہ آخری بار اپنا شہر دیکھ رہا تھا، اس سے برداشت نہ ہوا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کی جہاں دیدہ ماں پاس کھڑی تھی۔ ماں نے غصے سے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ تاریخی فقرہ بولا جو آنے والے دنوں میں محاورہ بن گیا۔ ماں نے کہا، بیٹا، جس سلطنت کی تم مردوں کی طرح حفاظت نہیں کر سکے، اب اس کے لیے عورتوں کی طرح آنسو نہ بہاؤ۔ یہ فقرہ اور یہ جگہ دونوں اب تاریخ کا حصہ ہیں۔ اس کے بعد غرناطہ کے مسلمانوں پر جس طرح عرصہ حیات تنگ کیا گیا وہ مسیحی تاریخ کا تاریخ ترین باب ہے۔ جب مسلمانوں نے اندلس فتح کیا تھا تو یہاں کی عیسائی اور یہودی آبادیوں کے ساتھ جو انتہائی روادارانہ برتاؤ کیا وہ مسلم تاریخ کا درخشاں باب ہے جس پر مسلمان آج بھی فخر کر سکتا ہے۔
1499 سکوتے غرناطہ کے بعد عیسائی بادشاہ فرڈینینڈ اور اس کی بیوی ایزابیلا نے کوشش کی کہ مسلمان عیسائیت اختیار کر لیں اور حکم جاری کیا جو مسلمان عیسائیت قبول نہیں کرتا اسے اسپین سے نکل جانا ہو۔ 1524 غرناطہ میں مذہبی تفتیشی عدالتیں قائم کی گئیں۔ ہجرت نہ کرنے والے مسلمانوں کو ان عدالتوں میں پیش کیا جاتا، اگر وہ جج کے سامنے عیسائیت قبول کر لیتے تو ان کے پورے خاندان کو بپتسمہ دے دیا جاتا، دوسری صورت میں انہیں آگ کے الاؤ میں پھینک دیا جاتا۔ ان عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق ایک دو نہیں ہزاروں مسلمانوں کو باب الرحلہ کے چوک پر اسی غرض سے بھڑکائے جانے والے الاؤ میں پھینک دیا جاتا اور وہ راکھ ہو جاتے۔ یہ واقعات مسلمان مورخین ہی نے نہیں بلکہ اسکاٹ اور گستاوی بان سمیت متعدد عیسائی مغربی مورخین نے بھی کتابوں میں درج کیے ہیں۔ وہ اسپینی مسلمان جنہوں نے ہجرت نہیں کی، مذہبی عدالتوں کے قتل عام سے بچنے کے لیے انہوں نے عیسائیت تو قبول کر لی لیکن در پردہ مسلمان ہی رہے۔ وہ گھر میں احمد، عبداللہ، محمد، عائشہ اور فاطمہ ہوتے تو گھر سے باہر ڈیوڈ، جان، مائیکل، میری اور مارگریٹ ہوتے۔ گھر میں عربی بولتے، باہر اسپینی، گھر میں نماز پڑھتے، اتوار کو چرچ کے ماس میں شرکت کرتے، اپنے بچوں کو گھر میں قرآن پڑھاتے، جب یہ بچے اسکول جاتے تو ان کے گلے میں سلیب لٹکا دیتے۔ سن 1566 ایک اور قانون آ گیا کہ کوئی باشندہ عربی نہیں بول سکتا، نہ ہی عربی لباس پہن سکتا ہے۔ جو اس کا ارتکاب کرتا اس پر فرضہ یعنی ایک بھاری ٹیکس لگ جاتا۔ عورتوں کا پردہ تو پہلے ہی ممنوع تھا، اب یہ حکم بھی ملا کہ جمعے کے دن سارے مسلمان اپنے گھروں کے دروازے کھلے رکھیں گے۔ اصل میں مسلمان چوری چھپے جمعے کی جماعت گھروں میں قائم کرنے لگے تھے، اس لیے یہ قانون بن گیا۔ عربی پر پابندی لگی تو ہر گھر کی تلاشی کے بعد ہزاروں عربی کتابیں جمع کر کے باب الرحلہ کے چوک میں نظر آتش کر دی گئی۔ یورپی مورخین کا اندازہ ہے کہ غرناطہ میں سپرد آتش کی جانے والی عربی کتابوں کی تعداد 80,000 تھی۔ اس میں قرآن کے وہ نسخے بھی تھے جو مسلمان چھپا کر رکھتے اور اپنے بچوں کو پڑھاتے تھے۔ اس کے علاوہ تاریخ، ادب، فقہ، حدیث، تفسیر، فلسفہ، کلام، طب، طبیات، فلکیات وغیرہ کی کتب جو 800 سال میں مشرق و مغرب سے لا کر جمع کی گئی تھیں، گھروں اور لائبریریوں سے نکال کر جلا دی گئیں۔ سن 1604 مسلمانوں کے حوالے سے آخری قانون شہریت یہ آیا کہ مسلمان سرزمین اندلس کو بالکل خالی کر دیں۔ چنانچہ 2 سال کے عرصے میں تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے اندلس کو خیر باد کہہ دیا۔ زیادہ تر افریقہ میں یا جہاں انہیں پناہ ملی چلے گئے، ان میں سے 1/3 لوگ راستے ہی میں قتل کر دیے گئے یا خود مر گئے۔ سن 1606 کے بعد اسپین میں ایک بھی مسلمان باقی نہ رہا۔ یوں ایک غدار اور بزدل حکمران ابو عبداللہ کی شامت اعمال کا نتیجہ اہل اندلس کو دیکھنا پڑا۔ مسلمانوں کے شکست اور زوال میں غیروں کی اہلیت اور ہمت سے زیادہ اپنوں کی نااہلی، غداری اور مال و دولت اور اقتدار کی ہوس کار فرمان نظر آتی ہے۔ سقوط غرناطہ کی بھی بنیادی وجہ
मुसलमानों की बाहमी रंजिश और इक़्तिदार का लालच थी। बाहमी लड़ाइयों से मुसलमान बकिया स्पेन तो खो ही चुके थे, गरनाता का भी दिफा ना कर सके और तारीख में ऐसे फना हुए कि सदियों बाद भी स्पेन के दरो दीवार इनकी बर्बादी और ज़वाल पर मातम गुनाह है। स्पेन इस्लामी तारीख का एक रोशन बाब था जो कि अब इबरतनाक ख्वाब की हैसियत इख्तियार कर चुका है। ये थी मुसलमानों की अजीम शान सल्तनत अंदलस की तबाही और बर्बादी की दास्तान। मिलेंगे एक नई हिस्ट्री के साथ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश करते हैं आपको तारीख़ की मुफीद मालूमात मिलती रहें। इस वीडियो को शेयर करने के साथ इस पर अपना कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स की रोशनी में हम अपनी आने वाली वीडियोस बेहतर अंदाज में आप तक पहुंचा सकें।